اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تھوڑی سی چھوٹی سی اسپیشل نیوز میں آج بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غزہ اب کربلا بن چکا ہے۔ جی ہاں، کربلا کا ایک منظر آپ کو یاد ہوگا کہ کربلا میں امام حسین نواسے رسول کے اہل خانہ کے معصوم دودھ پیتے بچوں کو بھی پانی کے ایک ایک بوند اور ایک ایک قطرے کے لیے تڑپایا گیا۔ یہ منظر آپ کو یاد ہوگا۔ یہ پوری داستان ہے کربلا آپ نے سنی ہوگی، میرے بیانات میں بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ غزہ میں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی آتنکوادی فوجی گھس چکے ہیں اور معصوم بچوں کو مار رہے ہیں۔ 10,000 تک اب معصوم عام شہریوں کے مرنے کا آنکڑا پہنچ چکا ہے اور بچوں کی تعداد 3,500 سے اوپر پہنچ چکی ہے۔ عورتوں کی تعداد 2,500 سے 3,000 تک پہنچ گئی ہے، یعنی عام معصوم عورتیں، شہری عام معصوم بچے بھی مارے جا رہے ہیں۔ لیکن اب جو خبر آ رہی ہے کہ بمباری سے تو 10,000 لوگ مر چکے ہیں، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ اب بمباری سے زیادہ موت اب پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، UNO کے ایک انسٹیٹیوٹ یونیسیف نے یہ کہا ہے، یونیسیف کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اب بمباری سے زیادہ موتیں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ غزہ میں پانی کی شدید کمی ہو چکی ہے اور لاکھوں فلسطینی بچوں کی پانی کی کمی سے موت ہوگی۔ ایسا یونیسیف کے ترجمان نے یہ خدشہ اور یہ ڈر ظاہر کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ غزہ میں ہر طرح کے سول انفراسٹرکچر بمباری سے ٹارگیٹڈ تباہی کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اب پانی کی فراہمی کا نظام بھی غزہ میں یوں سمجھیے کہ تقریباً ختم ہو چکا ہے پوری طریقے سے۔ 8,525 شہید ہونے والے فلسطینی شہریوں میں سے 3,500 یعنی 3,500 معصوم بچے شامل ہیں۔ اور اب UNO نے کہا کہ ہمارا ڈر اور سنگین ترین خوف اگر ہمیں کوئی ستا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ڈائریکٹ بمباری سے ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد پانی کی کمی سے ہونے والی ہلاکتوں کے باعث سامنے آئے گی، کیونکہ غزہ میں ایک طرف تو آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں رفح بارڈر سے، یعنی آپ سمجھیے کہ اسرائیلی اور امریکی آتنکوادیوں نے نہ دودھ بچوں کے لیے داخل ہونے دیا، نہ کھانے پینے کا سامان داخل ہونے دیا، نہ دوائیں میڈیسنز داخل ہونے دیا۔ غزہ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہاسپٹل لاشوں سے بھر چکے ہیں اور اب سرجنز اور آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز روڈ پر بے ہوش کرنے کی دوا بھی نہیں ہے، روڈ پر بے ہوش کرنے کی دوا نہیں ہے، یوں ہی ڈائریکٹ روڈ پر چیر پھاڑ اور آپریشن ڈاکٹرز کر رہے ہیں۔ تو غزہ کے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن افسوس ہے کہ غزہ اور مظلوم فلسطینی کے حالات کو دیکھ کر، فلسطینیوں کے حالات کو دیکھ کر اب بھی عرب دنیا اور اسلامی ممالک خاموش ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی عدالت میں سب سے بڑے مجرم اگر کوئی ہے تو وہ اسلامی ملک ہے، عرب ہے اور تمام اسلامی ملک ہے۔ اور اب یہ بھی سن لو کہ اسلامی ملکوں نے اگر اب بھی فلسطین کا ساتھ نہ دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جو پکڑ ہوگی وہ بہت سخت پکڑ ہوگی۔